آپ کو پتا ہے میڈیا کیسی ہو گئی اس وقت, تیز چھریاں لے کے پھر رہی ہوتی ہے. سو فار می اٹ واز اے کنسرننگ پوائنٹ کہ یار واٹ از ہیپننگ دیٹ ہیز چینجڈ مائی ڈاٹرز پرسپیکٹو آف لائف اینڈ شی از بیکمنگ somebody I don't know, and that is when probably I felt distant from them. I'm not gonna run away with stuff that happened to me, but نہ میں کسی کی بے عزتی کرنا چاہتا ہوں بٹ صاحب, نہ میں کسی کو چھوٹا دکھا سکتا ہوں, نہ میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ میری تربیت میں. کیا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں؟ کم دیکھتا ہوں, کچھ رہا نہیں دیکھنے کو بچہ. ایز اے لور میں اپنے آپ کو 1 to 10 کتنے پوائنٹس دیتا ہوں؟ 6-7 بس. میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں, وہ بڑا ایک چیز جو میں شاید کبھی ٹرائی کروں, ایک چیز جو میں شاید کبھی ٹرائی کروں وہ یہ ہے کہ میں بال لگوا لوں. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو another episode of Excuse Me. بھائی جان آج کی ایپیسوڈ ذرا مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہیں, بڑے لوگوں نے ان کی ریکویسٹ تو کی ہے, لیکن ہی واز کائنڈ انف ٹو ٹیک ٹائم آؤٹ, اور آج وہ اسپیشلی 1.5 گھنٹہ ٹریفک میں پھنسنے کے باوجود میرے سامنے یہاں موجود ہیں. ہی نیڈز نو انٹروڈکشن بیکاز لٹرلی اگر پاکستان میں کوئی وحشی درندہ, جنگلی ولن, ایکشن رو, بیڈ گائے, جتنا برا آپ سوچ سکتے ہیں وہ انہوں نے سب کیا ہوا ہے. ٹائپ کاسٹ کی بھرپور مثال ہے یہ. نیپوٹزم بھی ان کے اوپر ٹوٹ کے ہے. ان کی فیملی آپ ہر طرف سے اس انڈسٹری پہ چھائی ہوئی ہے. آج بڑی چیزیں کلیئر کرنے آئے ہیں کہ اصل میں انہوں نے آج تک کبھی کامیڈی کیوں نہیں اٹیمپٹ کی, اور رومانٹک ہیرو یہ کیوں نہیں بن سکتے, بیکاز اکارڈنگ ٹو واسع چودھری رومانٹک ہیرو کے بال ہونے چاہیے, ان کے نہیں ہیں. پلیز ویلکم دا ون اینڈ اونلی دا میگنیفیسنٹ شمون عباسی صاحب. سر السلام علیکم. السلام علیکم. شمون بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہترین. سر روم میں آپ پیدا ہوئے مجھے تو آج پتہ لگا, تبھی سویگ. سر مطلب جب میں ماشاء اللہ آئی واز ڈوئنگ دا ریسرچ, کام تو آپ کا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم بات یہ کرتے ہیں دا سویگ فیکٹر کیا ہے, کہ مطلب زندگی میں خوبصورت سے خوبصورت خواتین, دل پھینک تو آپ ہیں ہی, وہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن وہ واٹ از دیٹ swag, that Shamoon swag that women just go crazy about? swag ہے تو دل پھینک میں نہیں ہوں, وہ خواتین تھی. کون سے محلے میں آپ رہتے تھے مجھے بھی پتہ ہے. swag ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ مجھے دل پھینک ہونے کی ضرورت نہیں پڑی. نہیں مگر ایک ٹائم تو ہوتا ہے جب بندے کو پتہ لگتا ہے کہ I have it, I have the factor. مجھے لگتا ہے سب کو پتا, آپ کو بھی پتا چلا ہوگا, ایک ایج آئی ہوگی, آپ اپنے آپ کو آئینے میں بار بار کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے ہوں گے. وہ تو ہر بندہ کرتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں ماشاء اللہ اللہ جن نصیب کرے, میرے ماموں اکبر حسین رضوی صاحب, میڈم نور جہان کے فرسٹ بورن, گڈ لکنگ مین, مطلب کہ آپ کہتے ہیں یار, مطلب آپ ان کی جوانی کہتے ہیں سکندر کے فادر. یس, I mean he led his life like a lover, like مطلب کہ بھائی 7 شادیاں آن ریکارڈ, میرے خیال ہے 5 تھیں یا کچھ 7 تھیں اس طرح, مطلب lived his life to the fullest. But what a good looking man. And میں بہت سی خواتین کو ملتا ہوں کہتی ہیں you should have seen Asghar in his prime. میں تو بچپن میں دیکھا تھا نا. تو پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار وہ ایک swag نہیں, ایک نظر آ جاتا کہ یار ایک بندہ ہے, ہاں swag ہے. thank you. So at what age did you realize کہ I have it? But so I realized other things, not this. میں نے اپنا ٹیلنٹ مجھے نظر آیا, مجھے یہ نظر آیا کہ میں گو گیٹر, میں کر جاؤں گا. میں بسوں پہ چڑھ کے, موٹر سائیکلوں کو دھکے لگا کے, لوگوں سے لفٹ لے کے میں اپنے کام پہ پہنچ جاؤں گا. میں نے یہ ساری ایفرٹ نا دوسرے معاملات میں نہیں کی, وہ خود ہی بخود ہوتی رہی, وہ اللہ کی مرضی تھی, وہ چیزیں ہوتی رہی. اور وہ ان کو ہر ایک اسٹیپ پہ میں سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ وہ بلیسنگس تھی جو بھی آپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں. جی, بیکاز دیکھیں کبھی نہ کبھی تو آپ کسی نہ کسی کو وہ رسپیکٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں, وہ پیار بھی دے رہے ہوتے ہیں. بے شک. تو and you've been a very romantic person. People don't know that about you. I'm still a romantic. And یہ آپ کے پلیٹ فارم پہ ایک دفعہ پھر بتانے میں مجھے فخر ہو رہا ہے کہ I've been always romantic with the person that was with me. آپ سمجھیں؟ Yeah. اور میٹرز ہوتے ہیں شاید 2 جو مجھے لگتا ہے بہت پرسنل میٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو
آپ کے ریلیشن شپس میں کوئی بریک ڈاؤنز آ جاتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, بٹ یو نو آئی بین اے ویری سنسیئر اینڈ لوننگ پرسن آلویز, اینڈ آئی ایم اسٹل, کیونکہ میری زندگی میں اب جو شخص ہے وہ پچھلے 10 سال سے ہے. شی از ویری ہیپی. Wait, I've worked with her. Oh, she is like non-stop machine نہیں ہوتی, مطلب وہ we did I think مانی والا جو ہم لوگ کرتے تھے and all that. So بالکل. But what a wonderful person she is. But let's talk about you. مطلب that family you come to, ظاہری بات ہے entertainment industry آپ کے ارد گرد تھی and you were born into it and all. بہزور playwright اور یہ وہ سارا کچھ. Acting is a very vain profession at the end of the day. ہر بندہ ہیرو تو بننا چاہتا ہے کہ یار بھائی میں ہی تو ہوں آج, ختم بات. لیکن you defined yourself. The early days were different. آپ کے پھر کراچی کے قصے کہانیاں بھی بڑے پھڈے شڈے وہ سب کچھ ہے. At what age did you start taking this seriously? As an actor? Yeah. Actually, but sab کوئنسیڈنٹلی یہ ہوا کہ میرا ڈائریکٹوریل جو کیریئر تھا اور میرا جو ایکٹنگ کیریئر تھا وہ دونوں ساتھ ساتھ شروع ہو گئے. 1996-97 میں آئی ورک فار غضنفر علی کمبائن. بابا جی تو وہ میرے ایک طریقے سے گاڈ فادر ہیں, رہیں گے اور تھے. تو وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو جا کے ہم کانسیپٹس دیتے تھے. اچھا, بیکاز آئی واز کمنگ فرام یورپ اینڈ مائی فادر یوز ٹو ٹیک می ٹو یو نو سنیما, وہ والی جو فرینچ سنیما, اٹالین سنیما. تو میرے اندر کہیں نہ کہیں وہ تھی, آپ سمجھ رہے نا, تھرلر تھا, کہیں نہ کہیں مافیا تھا, وہ چیزیں تھیں. تو مجھے لگتا تھا کہ اٹس اباؤٹ ٹائم 90s میں کہ آئی برنگ سچ اسٹوریز ٹو پاکستان. اردو میں کروں, اسٹائل وہی رکھوں لیکن کہانیاں اردو میں. اینڈ اٹ واز that time when I started launching action series for the first time in Pakistan. ہاں, because اس ٹائم پہ ایکشن کا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا. تو غضنفر صاحب کو پسند آئی وہ چیز. انہوں نے کہا یار تیرے اندر کرافٹ ہے. وہ ڈانٹ ڈپٹتے بھی تھے اور وہ کوالٹیز آپ کو بتاتے تھے. ویسے پہلے کوئی آفیشیل ٹریننگ تو نہیں تھی کوئی, مطلب کہ میں فلم نہیں, آفیشیل ٹریننگ میری ایز سچ نہیں تھی. مجھے شوق ایک وقت آیا تھا جب مجھے لگنے لگا تھا کہ آئی کین بی اے گڈ اسٹوری ٹیلر. بس مجھے چاہیے کہ مجھے کوئی ایک طریقے سے میں اس روٹ پہ چلا جاؤں. اور جب مجھے پہلی دفعہ میں نے اٹیمپٹ کیا تو غضنفر صاحب باٹ دیٹ ٹیلی فلم. انہوں نے کہا یار یہ پہلے یہ بتا تو نے کاپی کس کی ہے. میں نے کہا بگ جی اگر آپ کو کوئی بھی دنیا میں فلم مل جائے اور یہ اسکرپٹ مل جائے تو میں نے کہا میں کام ابھی کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دوں گا. اینڈ 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے بلایا, کہتے ہیں یار اتنے کا چیک ہے, یہ لے اور تو نے اپنا کام نہیں روکنا ہے. اور یہ ہوا کہ میں خوش ہو گیا وہ اتنے سارے پیسے دیکھ کے نا اس وقت. میں نے کہا یار میں تو ڈبل پیسے کما لیے. میرے اندر ایک ارج آئی. I told my father, میں نے کہا پاپا جی money is the best motivator. Yes. تو پاپا نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے لگ جاؤ. اینڈ دین آئی لانچڈ مسٹری سیریز, ایکشن سیریز. تو میں ہارر, ایکشن, ان چیزوں میں پھر میں نے اچھے اچھے ایکٹرز لینا شروع کر دیا, جس میں ہمایوں سعید بھی تھا. اور ہمایوں کے ساتھ فرسٹ پلے وہ جو تھا زہر جو تھا وہ ہم نے ٹپال سنیما کے لیے کیا تھا. اور پھر ہمایوں کے ساتھ کیونکہ ایک اچھی کوآرڈینیشن تھی اینڈ ہی از اے مارولس ایکٹر. تو اور اس زمانے میں بہت زبردست طریقے, ہی واز ہینڈسم, ہی واز اسمارٹ, ہی واز ون آف, مجھے لگتا ہے ایک ہی تھا اس وقت ہمایوں. تو میرے ساتھ اس کی اتنی اچھی کولیبوریشن تھی کہ میں نے کہا ہمایوں لیٹس ڈو سم تھنگ. اینڈ ہی سیڈ یس امیڈیٹلی اینڈ وی اسٹارٹڈ ورکنگ. ہم نے کوئی سال 1.5 سال 2-3 پروجیکٹس ایک ساتھ کیے. اور وہ تھرلر جو تھا مجھے لگتا تھا جو مجھے ہیرو چاہیے وہ ہمایوں ہے. اور ہمایوں نے وہ ٹیلی فلمس دونوں جو تینوں کی وہ کمال تھی. اور وہ کیا ہوا کہ وہ میری ایک باقاعدہ ایک یونٹ بننا شروع ہو گیا. مرزا محمود جیسے ڈی پی جو کسی کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے, میرے ساتھ کام انہوں نے شروع کر دیا. ہی لوڈ می, کہتے رہے یار تو 19-20 سال کا ہے لیکن تیرے اندر فائر ہے, تو میں تیرے ساتھ کام کروں گا. سو آئی اسٹارٹیڈ یو نو بکنگ ہیم فار لائک ایئرز اینڈ ایئرز. 3-4 سال میں نے ان کو بک رکھا. میں نے کہا میرے ساتھ کام کرنا ہے. اچھا, اس کے دورانیے میں مجھے آفرز آتی تھی ڈراموں کی. اب دیکھو ہوتا کیا ہے بٹ صاحب کہ جب آپ کسی خاص ٹریڈ میں ہوتے ہیں نا یا کسی خاص ژانرا میں ہوتے ہیں, تھرلر, میں ڈائریکٹر ہوں تھرلر کا, تو شاید میرے اندر آپ کو وہ فنی آدمی نہیں نظر آتا ہوگا کسی کو. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو کیریئر ہے وہ کشش ایک ڈرامہ تھا کاظم پاشا کا PTV کا, اور میں نے پہلا ڈرامہ میرا کامیڈی تھا جس میں مشو میاں بنا تھا. I was a hilarious character, پتلی مونچھیں, ڈم آدمی. اور 3 ایپیسوڈ کے لیے میں آیا اور مجھے ذکی اکبر نے کہا کہ بیٹا تم اتنا اچھا کر رہے ہو کہ میں چاہتی ہوں تم پورا سیریل کرو. ایسے روکے
تو پیپل اسٹل نو می. اٹس بین 30 years now. مجھے آج بھی لوگ کہتے ہیں آپ مشہور ہی ہیں نا. اچھا میں نہیں دیکھا. اب آپ کو میں کبھی کلپ بھیجوں گا, دیکھیے. ڈیفینیٹلی. تو مجھے لگا کہ وہ جو دونوں چیزیں تھیں نا وہ ساتھ چل پڑی. اب کامیڈی میں ہوا کیا کہ سم ہاؤ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ ایک کامیڈی رول کر لیں وہ اسٹیمپ ہو جاتی ہے آپ پہ, تو لوگ کہتے ہیں یار یہی کرتے رہیں. وہاں سے میں تھوڑا ریٹریو ہوا. میں نے کہا یار یہ گڑبڑ ہو جائے گی. میں وہ جمشید انصاری بہت اچھا کام کرتے تھے, لیکن کیا ہوا کہ جمشید بھائی کو بھی انہوں نے اٹیک کر دیا ایک جگہ. ہاں سر یہ تو ہوتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. یہ تو ہوتا ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں تھوڑا سا آف ہوا. تو پھر مجھے آفرز آنے لگیں کہ اچھا یار وہ ایک 2 بھائی ہیں, ان میں سے ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے, تو تم نیگیٹو والا کر لو. میں کہا اوکے, کام تو کرنا تھا. And I started picking those characters and people started liking them. کہ یار تمہیں دیکھ کے اسکرین پر غصہ آتا. But don't you think there's the irony کہ وہ مطلب وہاں کامیڈی کی اسٹیمپ نہیں لگی, یہاں ولن کی اسٹیمپ لگ گئی. ہاں وہ میرے خیال میں ہوا یہ کہ ایک کارٹون بننے سے بہتر یہ تھا کہ آپ ایک نا, ہاں کہ you wanted to be a bad guy. میں وہ کلاؤن نہیں بننا چاہ رہا تھا کہ یار میں نے کہا چلو یہ مل رہا ہے. اور بٹ صاحب ایک وقت آیا جب آئی ریئلائزڈ کہ اس لائن میں نا, اس رو میں بہت لوگ نہیں کھڑے ہوئے. Everybody wanted to be a hero. Yeah. But negative سے بھاگتے تھے. حالانکہ there is more margin in negative. لیکن ایک نقصان ہے, اور وہ نقصان میں آنے والے بچوں کو بھی بتاؤں گا, اور آپ بھی ایگری کریں گے. ہماری جیسی انڈسٹری میں جب آپ نیگیٹو رولز کرنے لگتے ہیں تو آپ پھر آئس کریم نہیں بیچ سکتے, آپ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار میں نہیں آ سکتے. ارے واہ, یو گیٹ مائی پوائنٹ. آپ فیملی پروگرام کے اشتہار میں نہیں آئیں گے, آپ کوئی پلاٹ نہیں بیچیں گے. کیا پلاٹ بیچو یار, یہ بیچ رہے پلاٹ. جبکہ آپ باہر جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جیمز بانڈ کا ولن بھی جو ہے وہ بل بورڈ پہ ٹسو کی گڑی بیچ رہا ہے. نہیں, یو رائٹ, یو ایبسلیوٹلی رائٹ. تو وہ جو نقصان ایک میں نے فائنینشلی اٹھایا وہ بڑا لمبا ایک پروسیس تھا. بٹ وقت کے ساتھ ساتھ آئی تھنک ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا اپنے کیریکٹر سے بڑے اٹیچ ہو جاتے ہیں, اسپیشلی ہماری عوام جو ہے. جو آپ کا ڈرامہ چل رہا ہوگا نا, لوگ آپ کو آ کے اسی نظر سے دیکھیں گے, ہائے آپ کتنے ظالم ہیں, نہ کریں نا اس طرح. تو آپ مطلب پیپل ہیو اے ویری ہارڈ ٹائم ڈیٹیچنگ یو فرام یور کیریکٹرز. اینڈ دیٹ گوز ود, مطلب اگر ہمایوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہمایوں کو اسی طرح دیکھیں گے کہ بھائی اے تے ہیرو ہے, اور اگر وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اسی طرح دیکھیں گے یار انہیں تو ہونا ہی میری بہن نو چک کے لے جانا ہے. صحیح بات, وہی والی آ رہی ہے. بٹ یو رائٹ, یہ نقصان دہ بھی پھر آتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ پھر وہ گریجولی نا اتنے اچھے رولز ملنا شروع ہو گئے بٹ صاحب کہ وہ میننگ فل تھے. اور دیکھیں بات کیا ہے, بات آپ کے اپنے ہونے کی نہیں ہوتی, بات یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں یہ بھی ایک انگ ہے نیگیٹو رولز کا. یعنی آپ کے فیملی میں آپ کے چاچا ماما تایا کزنز ہیں, ہاں گرے کیریکٹرز ہیں نا, ان کو پورٹری کون کرے گا. اور پھر ان کی سائیکالوجی میں جا کے ان کی وہ باریکیاں, وہ کہاں چالاکیاں کرتے ہیں, وہ کہاں وہ کرتے ہیں, وہ بھی مجھے ایک ریڈنگ لگنے لگی کہ نہیں یار وی شوڈ ایکچولی کیپ این آئی آن دیز پیپل اینڈ آئی شوڈ ڈو دیم. آئی تھنک دس مطلب اب جو اسپیشلی ہمارے ڈرامے اور جس ایرا میں ہم لوگ گھس رہے ہیں آل دیٹ, ہم لوگوں نے ایک تو ریالٹی کی طرف زیادہ آ گئے ہیں, مگر ہم نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ ماں کو ہم لوگوں نے بڑا ولن بنانا شروع کر دیا ایک دم. مطلب ساس بہو کے اندر ماں کو ہم لوگ ہمیشہ انوالو کرتے ہیں, اور اس چیز کو بھی ہم لوگ نا نیگیٹو لائٹ میں پورٹری کرنا شروع ہو گئے. ڈو یو میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں اب رولز اس طرح چوز کروں کہ میں وہ چیز ریپیٹ نہ کروں جو میں نے پہلے کی ہوئی ہے. اب جیسے مرینا کا دستک میں نے مرینا خان کا بھی کیا, اس میں ایک فادر تھا جو اپنے بیوی سے بے انتہا پیار کرتا ہے, اس کا ایک بیٹا ہے علی رضا تھا, وہ اس بات کے خلاف ہے کہ وہ سہائی سے شادی نہ کرے, بٹ اس کی اپنی ایک پوری بیک ڈراپ ہے, اس کا ایک اپنا پورا ایک ریزننگ ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. تو میں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ دیکھیں ایکٹر میں نہ ولن ہوں نہ میں ہیرو ہوں, میں ایک کیریکٹر ایکٹر ہوں. یو کین پٹ می اینی ویئر اینڈ مجھے جس طرح آپ کریں گے میں کر دوں گا. اب دیکھیں وار تھی, وار میں جب مجھے بلال اشاری نے کاسٹ کیا تو اس نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ یو آر دا مین ولن, بیکاز آپ اسٹوری میں دیکھیں تو مین ولن تھا دا طالبان گائے. اس نے مجھے کہا تھا دیر از این ایجنٹ رول that I want you to do because you do a lot of get-ups. Let's talk about War, because War came at a point کہ ایک unknown director ہے جس کو اتنی بڑی ایک فلم انڈرٹیک کرنے کا موقع ملا, اور اس طرف اتنا مطلب you were very established at that time, اور Shan was there and everybody said کہ okay fine let's work with this kid.
سو واٹ واز یور بگیسٹ فیئر کہ اچھا یار یہ بچہ ہے، یہ مطلب باہر سے پڑھ کے آیا ہے، اس کے ساتھ میں اتنی بڑی فلم کرنے والا ہوں، کمٹمنٹ کرنے والا ہوں، تو ایک وہ مطلب فیئر تو ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کرے گا. نہیں مجھے نہیں تھا. واٹ واز اے کنونسنگ پوائنٹ فار یو؟ فار می واز the sort of person Bilal is. جب میں پہلی دفعہ ملا بلال سے, first time ever he entered the room, the way he warmly welcomed me and he said the name of the character when he saw me. He said, oh, Ramal. And then he started smiling and laughing. تو مجھے لگا کہ میں اس کو شاید کوئی pleasant میں نے کوئی ایک vibe دی ہے. And then we just sort of bonded. اور کمال بات یہ ہے اس کے ابھی اس نے 2 بنائی ہیں فلمیں, اور دونوں فلموں کے پیچھے جو بیک ڈراپ ہے نا وہ پتہ ہے کیا ہے, ہی لسنس ٹو پیپل. وہ سنتا ہے, چلاتا وہ اپنی ہے. ہمارے یہاں نا بٹ صاحب ایگوئسٹک ہو گئے ہیں پروڈیوسرز, ڈائریکٹرز, انہوں نے سوچ لیا کہ نہیں جو بس میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. ہاں وہ تو ہے. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے, مثال ہے آپ نے اتنی فلمیں کی ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کو گڑبڑ ہو رہی ہوگی, تو آپ شاید کہیں کونے میں لے جا کے ڈائریکٹر کو, اسسٹنٹ کو, کسی کو تو کچھ نہ کچھ ایک مشورہ دے سکیں گے نا. ہاں جی, وہ مشورہ سننے کی قابلیت ہے آپ کے اندر کہ آپ سنیں. بلال سنتا ہے. میرا کیریکٹر جب بنا وار میں کچھ بھی نہیں تھا, بٹ میرے ذہن میں جو آئیڈیاز آتے تھے میں کنوے کرتا تھا. نہیں یوزڈ ٹو جسٹ اسٹینڈ دیئر لسن ٹو می, نہیں یہ نہیں یوں کرتے ہیں ایسے, یہ والا پارٹ ہی ہوگا. ایگزیکٹلی وہی چیزیں ہم نے سنیما میں تالیاں بجتے ہوئے دیکھی, سیٹیاں بجائی لوگوں نے. تو جس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ سن سکتا ہے اپنے ایکٹرس کی. مارٹن اسکورسیزے کیا کرتا ہے, وہ کاسٹ کر کے چھوڑ دیتا ہے پہلے, وہ کہتا ہے لیٹ می سی کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. باقی میں نے 12-14 فلمیں کر لی, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. بڑی بڑی نہیں, اس کے بعد آپ نے بلکہ اس کا ٹریلر بھی بنایا تھا گد کا. آئی تھنک وہ وار کے فوراً بعد ہی آئی تھی, بیکاز I wanted me and Shan to become a duo in Pakistan like Mustafa Qureshi and Sultan Rai, and I offered him this thing. میں نے کہا باس ہمارے پیسے بن رہے, اس انڈسٹری کو ایک اس طرح کا ڈوو چاہیے, ہر ایرا میں چاہیے ہوتا ہے ہیرو ولن. آپ ہیرو رہیں, میں ولن رہتا ہوں. لیٹس ڈو ایکشن, رومانٹ, جو کر سکتے ہیں, تھرلرز, اور پیسہ کماتے ہیں. تو ہم نے شروع تو کی, لیکن فار سم ریزنز ہی ڈڈ ناٹ کمپلائی ٹو دی آئیڈیا, اینڈ آگے جا کے وہ ڈراپ ہو گئی سب چیز. میرا پیسہ بھی لگا اس میں, آئی کوڈنٹ فنش اٹ. I'm going to talk about Karachi division also because that was something really amazing. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اور کی بات کریں گے, فلافل کی بھی بات کریں گے. لیکن I want to understand you as a person. میں نے آپ کے بڑے انٹرویوز دیکھے, مگر I always find you, I mean this is a very personal question, but do you consider yourself as a victim? Of what? مطلب in your personal life, through your career, have you ever considered yourself in that manner? I don't think. بٹ صاحب ہوتا کیا ہے کہ مجھ سے جب آپ کوشچن کرتے ہیں, اور ایک چیز ہے جس پہ پردہ ڈلا ہوا ہے, آپ کو یہ آگے اس پردے کو اٹھاتا ہے, اس میں سے ایک ویژن نکلتا ہے, اور آپ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں, تو I have the right to explain myself. جی پلیز. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تو that's not being the victim, that's clarifying my own side. ہوتا کیا ہے کہ نیریٹیوز کریٹ ہوتے ہیں آپ کے خلاف. دیکھیں پوری زندگی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ امریکہ نے رشیا کے خلاف پوری زندگی فلمیں بنائی, رشینز اور بیڈ, ہمیں پتہ چلتا تھا یار یہ ولنز ہیں, یا جناب افریکنز آر پور, اور وہ ولیجز میں رہتے ہیں اور وہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. یہ آپ کو نیریٹیو ایک ڈالا جاتا ہے جس کو چیلنج کوئی نہیں کر رہا ہوتا. ہاں جی, ہے جی. کیوں؟ کیونکہ تو آپ کے پاس پاور نہیں ہے اس کو چیلنج کرنے کی, آپ کے پاس وہ میڈیا اسٹریٹجیز نہیں ہے آپ کو. ہوتا کیا ہے کہ وہ چیز ریالٹی بن جاتی ہے. میں ایک عرصے تک خاموش رہا. میں نے بھی دیکھا بیکاز میڈیا ہیڈ دا فیلڈ ڈے ود یو اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو ولنائز دا مین ان آور سوسائٹی, بٹ دیر از مور. ٹھیک ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ آپ ایسے شوز میں بیٹھ کے یا پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے لوگ بڑی ڈیپ باتیں کر جاتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں. مجھے لگتا ہے اتنی باتیں نا آپ کو نہیں کرنی چاہیے, پردہ رکھنا چاہیے. اور اس میں آپ یہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ اپر لیئر پہ بچہ بات کر کے نکل جائیں, لیکن کمپلیٹلی اپنے آپ کو ہر طرف ولن بنا کے رکھنا یہ میں نہیں چاہتا. It can be frustrating because then people perceive you in that way also. Yes. So you have to respond to certain things in certain ways. جتنی زور سے آپ کے اوپر بلو مارا جاتا ہے اس کا 50% تو آپ جواب دیں نا. تو وہ 50% پہ لوگ کہتے ہیں جی اپنے آپ کو وکٹم بنا رہے ہیں یا اپنے آپ کو, ایسا کچھ نہیں. I have to clarify before I die
I don't want to take this crap with me کہ ایسے ہی تھے, بولے ہی نہیں کچھ تو جواب دیتے نا آپ, جواب دیتے نا آپ, تو جواب کہیں نہ کہیں دینا بنتا ہے. تو یہ ہوا. اچھا, اب کچھ لوگ بہت ڈیپ چلے جاتے ہیں کویشچنز میں, تو ان میں سے ظاہر ڈیپ کویشچنز میں سے میں وہی کویشچنز کا جواب دوں گا جو جتنے ڈیپر آپ پوچھ رہے ہیں. I'm not gonna run away with stuff that happened to me, but نہ میں کسی کی بے عزتی کرنا چاہتا ہوں بٹ صاحب, نہ میں کسی کو چھوٹا دکھا سکتا ہوں, نہ میں دکھانا چاہتا ہوں, یہ میری تربیت میں نہیں ہے. لیکن میں اپنے آپ کو نہیں ولن بنا کے زندگی پر رکھنا چاہتا ہوں. I 100% agree with you. I had the pleasure of interviewing your daughter also and your ex-wife also. And matlab, I found one thing very interesting while talking to both of them. You have been a very strong part in both their lives. Let it be you being there or not being there, that's between you two. But you as a person have been there, chahe wo media ke through ho, chahe wo controversies ke through ho and all that. But do you consider, matlab, my point is not to کہ جی میں پرسنلی کھولوں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. دیٹس آئی بلیو ہر فیملی کے ایک اپنا ہوتا ہے ڈائنامکس اینڈ آل دیٹ. بٹ یو ایز اے فادر اور ایز اے ہسبینڈ, ویئر ڈو یو تھنک یو لیکڈ, مطلب واز اٹ کہ جی ایز اے فادر آئی کوڈنٹ بی دیر, اور ایز اے ہسبینڈ آئی واز لیکنگ سم تھنگ؟ بیکاز ہم لوگ مرد کو بہت زیادہ ولنائز کر دیتے ہیں اور ہر دفعہ آ جاتے کہ جی مرد تو پیڑا ہی ہے کہ اینڈ آل دیٹ. بٹ دیر از two sides to every story, and I would love to hear your side of the story. Ke you think I was there more as a father or I was there more as a husband? But صاحب آپ خود ایک سمجھدار آدمی ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, میرا کویشچن ہے آپ سے اپنا جواب دینے سے پہلے, what is being there, تھوڑا سا مجھے آپ ایک ہنٹ دیں. what is being responsibility ہوتی ہے نا کہ بھائی ہاں کہ بھائی I'm taking care of this, this is my responsibility and I have to do this. Absolutely. Now since if you're talking about Anzila's mother, تو ہم تو 13 سال ساتھ تھے. ٹھیک ہے. And I think both of you saw the purest form of each other. Yes. Because it was very young. Yes. تو ان 13 سالوں میں مجھے اب کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے, somebody is taking ایک دوسرے کا responsibility لیتا ہوں. جی. Then comes the time when somebody doesn't want to be with you and then we go apart. Then comes my daughter. Me and my daughter were never disconnected. Never ever. دیکھیں, نہ تو میں امریکہ گیا, نہ میں فرانس میں تھا, نہ میں نیروبی میں تھا. ہم جب بھی رہے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھے. میں یہاں رہ رہا ہوں تو وہ پیچھے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ رہ رہے ہیں. With time I started noticing کہ رسپانس جو تھا, یعنی دیر از نو ہیپی نیو ایئر, دیر از نو ہیپی برتھ ڈے بابا, دیر از نو دس, دیر از نو دیٹ. تو میں سوچتا تھا جس بچے کے ہاتھ میں 12 گھنٹے موبائل ہوتا ہے وہ بابا کے میسیجز کا جواب بھی نہیں دے رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا. اچھا, دوسرا پارٹ آ جاتا ہے پیسے کما کے دینا, یہ کرنا وہ کرنا. یہ بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا مجھے بیٹھ کے بلز دکھانے پڑیں گے یا مجھے کو بتانا پڑے گا. جیسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. کبھی یہ کوئی کورٹ میں کوئی ڈیل تھوڑی ہوئی تھی کہ اتنے پیسے تم نے دینا. ہم مل جل کے جو کچھ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. تو میرے اور انزلہ کے درمیان کبھی کوئی جھگڑا رہا ہی نہیں. صرف کیا ہوا کہ وہ جو ڈسٹینس تھا وہ میرے لیے تھوڑا اسٹرینج ہونا شروع ہوا. اور ایک وقت آیا جب میں نے وہ چیزیں دیکھی جو شاید ایک باپ, آپ بھی بچوں کے باپ ہیں, جی شاید آپ کچھ چیزیں دیکھیں گے آپ اپسیٹ ہو جائیں گے کہ یہ کب ہوا. تو میرے سامنے کی بات ہے, یہ کب ہو گیا, یہ چینج کب آیا کسی ایک آپ کی پرسنالٹی میں. اینڈ دیٹ واز وین پرابلی نو بڈی وانٹیڈ ٹو بی کنیکٹڈ ود می, بیکاز میں ہوں تھوڑا سا, میں ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھنا چاہتا ہوں کہ میری بہن ہو, میری بیٹی ہو یا کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں کوئی ایسی بات چیت الٹی سیدھی نہ کریں. اینڈ یو نو ہاؤ بینگ ان میڈیا ہر چیز ہماری از پبلک نالج ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے میڈیا کیسی ہو گئی اس وقت, تیز چھریاں لے کے پھر رہی ہوتی ہے, چھوٹے سے چھوٹی. ابھی بشرا انصاری چھوٹی سی بندیاں لگا لی, ان کے پیچھے وہ پڑ گئے. مطلب ہم کسی ایج کو کسی فیکٹر کو نہیں چھوڑتے. سو فار می اٹ واز اے کنسرننگ پوائنٹ کہ یار واٹ از ہیپننگ دیٹ ہیز چینجڈ مائی daughter's perspective of life and she's becoming somebody I don't know. And that is when probably I felt distant from them. مگر آپ نے ایفرٹ کیا تھا کہ to reach out to them. بالکل. ہاں, اب وہ میں بیٹھ کے ظاہر ہے کہ
اسٹوری نہیں سنانا تو نہیں مشکل لگتا ہے مجھے, برا لگتا ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے بہت پرسنل باتیں, بٹ کبھی ڈسکنیکشن نہیں تھی. بٹ صاحب یہ میں آپ کے شو میں جیسا اس نے باتیں کی وہاں میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک اسٹوری ہے نا, نیریٹو, it was never there. This is a big lie. I was always there. میں نے جب تصویر آپ کا شو چلا جی, افسوس ہوا مجھے, میں نے باتیں سنی, میں نے کیا کیا, میں نے وہ تصویریں کلیکٹ کی جو اراؤنڈ دا کلاک ہم نے پورے سالوں میں جو مومنٹس گزارے ہیں ساتھ, تو میں نے جمع کی, میں نے لگائی. لوگوں نے بولا ہاں ہم جانتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو, یہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تصویریں کھینچ. آپ کو لگتا ہے کہ باپ جاتا ہے تصویر کھنچوانے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ, یا وہ مومنٹ گزارتا ہے, وہ دن گزارتا ہے, وہ ویکس گزارتا ہے, یا جو بھی ٹائم ہوتا ہے. تو وہ ٹائم میرا گزرا اور گزرتا تھا انٹل ایک وقت آیا جب میں تھوڑا سا دل برداشتہ سا ہو گیا. میں نے کہا یار پرابیبلی, مجھے نہیں پتا, if she was with me she would have turned somebody else. She's not a bad person. My daughter is amazing. She is a very intelligent, talented girl. میں نے ابھی ان کی والدہ بھی آئی تھی نا, told her کہ she's a firecracker. The amount of confidence, the amount of mashallah energy she has, she's fantastic. کچھ چیزیں تھیں جن پہ ہم شاید گپ شپ لگا لیتے جیسے دو دوست لگاتے ہیں, باپ بیٹی بیٹھ کے لگاتے ہیں. I think it's high time ہو سکتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, لیکن وہ چیزوں کو نا اس طرف سے اتنا زیادہ ڈارک کر دیا گیا میرے لیے کہ مجھے اسپیس ڈھونڈنا مشکل ہو گئی کہ یار میں اب انٹر کہاں سے ہوں, اتنا میرے خلاف کیوں اتنے ہو گئے سب لوگ. when I said nothing, I did nothing. لوگ کہتے ہیں اس کی شادی میں کیوں نہیں گئے, بٹ صاحب یہ میرا دانت ٹوٹا ہوا ہے. یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا 2 دن پہلے اس کی شادی سے, اس کے نکاح سے, اور میرا منہ جا کے اسکرین پہ لگائے, میری گاڑی باقاعدہ اچھل گئی تھی اور ایک ٹرک سے میں بچا, اور میرا دانت باہر, اس کی بہت تصویریں بھی ہیں, سب کچھ ہے. اور مجھے وہ 3 دن میرا وہ سرجری چلتی رہی کیونکہ میرا یہ پورا اوپر سے پھٹ گیا تھا, دانت وانت میرے چلے گئے تھے. اس دوران میں اس کی شادی تھی, میں نے میسج کیا, ساری بات ہوئی میری, اس میں انزلہ سے بات ہوئی, کیا بیٹا میں اس حالت میں کیسے آؤں, میری بہت بری حالت ہے. اینڈ شی سیڈ ٹھیک ہے بابا, یہ وہ اب دنیا نے اس کو ڈرامہ بنا لیا, تم نہیں گئے, کیوں نہیں گئے, شرم آنی چاہیے, نہیں گئے, ٹھیک ہے نا. اب ہوتا کیا کہ میں اگر ہر کامنٹ پہ اور ہر پوسٹ پہ دھیان دینا شروع کر دوں تو میری لائف تو برباد ہے, میں تو روزانہ چھریاں مارنا شروع کر دوں گا اپنے آپ. تو میں نہیں دیتا, آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ اب لوگ نا کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے. اور سچائی کوئی کمپٹیشن تو چل نہیں رہا سچائی کا, اللہ کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. میرے اندر ایک سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا جس کے بارے میں اب جب کاؤنٹر مجھے کرنا ہوتا ہے, بٹ صاحب اب میں کر دیتا ہوں, اب میں چپ نہیں رہتا. میں 10-12 سال چپ رہا, مجھے نہیں بہت ساری باتیں کرنی تھی. آئی تھنک اچھا ہوتا ہے بیکاز دیکھیں آئی کم فرام بروکن فیملی. دیر واز اے لانگسٹ ٹائم جب اماں ابا کی آپس میں بات نہیں ہوئی. اس میں ہوتا کیا ہے, خاموشی میں لوگ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اس ٹائم پہ تو سوشل میڈیا نہیں تھا, مگر اس ٹائم پہ بھی اماں ابا ظاہری بات ہے علیحدہ ہوئے تو ایک 6-7 سال کا پیریڈ تھا جب لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا. ارد گرد کے لوگ پتہ اس نے یہ کہہ دیا, انہیں کہتا کہتا. اللہ کا شکر ہے ود ٹائم دے اسٹارٹڈ کمیونیکیٹنگ کہ یار بچوں کے لیے وی نیڈ ٹو اسٹیپ اپ. یو ہیو یور اون لائف, آئی ہیو مائی اون لائف اینڈ آل دیٹ. اینڈ ان دی اینڈ اٹ واز بیوٹیفل بیکاز بوتھ آف دیم اسپوک اباؤٹ کامن تھنگس کہ چاہے محمد علی کی شادی ہے, چاہے مصطفیٰ کی شادی ہونی ہے, چاہے بچوں کا یہ, یو نو دے بیکیم مور آف فرینڈس ڈاؤن دا لائن. اینڈ اس ٹائم پہ مجھے بھی ریئلائز ہوا جب شعور آنا شروع ہوا کہ اچھا یار دس واز اے بیٹر ڈیسیجن فار بوتھ آف دم, بیکاز اکٹھے رہ کے ایک دوسرے کی لائف میزربل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ الگ ہو کے خوش ہو کے ایک اپنے بچوں کو بہتر تربیت دیں. اینڈ بوتھ آف دم ڈیڈ دیٹ. مگر وہ آپ والی بات میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ خاموشی کی وجہ سے نا لوگ اندر گھس جاتے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سیپریشنز ہیں یا ڈیورسز ہیں یہ ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ کبھی کبھی چیزوں کو سارٹ آؤٹ بھی کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے کہا نا کہ ساتھ رہ کے ٹینس ہونا, بچوں کے اوپر وہ اسٹریس سارا دن کا ہونا کہ یار اب پاپا اٹھیں گے اور ماما کو باتیں سنائیں گے, ماما اٹھیں گی کوئی چیز پٹخ دیں گی, گھر میں ایک دم سے ٹینس ماحول ہو جائے گا. ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیزیں اچھا, اور پھر میں کہتا ہوں بٹ صاحب الحمد للہ دے آر لیونگ اے گڈ لائف. دیکھو بات کیا ہوتی ہے, اللہ نہ کرے کہ زندگی میں کوئی ایسی تباہی پہ کے دانے پہ آپ کھڑے ہوں کہ آپ کو یار آپ کے دیکھیں بچے کہاں ہیں, آپ دیکھیں آپ کی بیوی کی کیا حالت ہے, مجھ سے بہتر لائف گزارے ہیں الحمد للہ, ہے نا. تو میں تو ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار چلو ایٹ لیسٹ
گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں دنیا میں, جو کھانا پینا چاہتے ہیں جو پہننا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو کوئی میرے لیے آرگیومنٹ اب بچی نہیں. اب یہ ہوتا یہ کہ شوز ووز میں ڈسکشنز آ جاتی ہیں سامنے تو آ جاتی ہیں, اور میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ان دونوں سے کہ اب اس ٹاپک کو نا ڈسکس کرنا بند کریں. دیکھیں میں نے اور جویریہ نے, ہم دونوں نے کام بھی بہت کیا ہوا, وہ اوور شیڈو ہو جاتا ہے ان ڈسکشنز میں, کام کہیں پیچھے چلا جاتا ہے اور جو آپ نے آگے کرنا ہے وہ بھی کہیں غائب ہو جاتا ہے, اور آپ کی یہ والی ایک چیز اتنی ڈسکس ہو جاتی ہے کہ ٹائم ویسٹ لگ رہا ہوتا ہے مجھے تو کہ یار یہ کیوں ڈسکس ہو رہا ہے اتنا. تو میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ بار بار چیزوں کو سامنے لانا بند کریں. کیوں بار بار ہم کسی نہ کسی شو میں بیٹھ کے اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے پھر گڑبڑیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ کے میں پلیٹ فارم پہ پھر کہوں گا. نہیں سر, اب دیکھیں, آئی وانٹڈ ٹو ہیئر یور سائڈ آف دا اسٹوری آلسو بیکاز آئی بلیو کہ مرد کو بولنے کا موقع کم ملتا ہے. میں ان دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ دعا کروں گا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان لوگوں کو سلامت رکھے, کانفیڈنٹ رکھے, اور تھوڑا سا شعور جو کہیں نہ کہیں سلپ ہو جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ بس بار بار توفیق دے کہ انسان تھوڑا باشعور بھی رہے. بس یہ ہے. تھرو آؤٹ جو آپ کی جرنی تھی, ماشاء اللہ دس از یور تھرڈ میرج, ڈو یو تھنک یو ایوالوڈ ایز اے پرسن ان تینوں چیزوں کے اندر؟ اور آئی تھنک وہ ایک انسان کے اندر ایک انسیکیورٹی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یار, I've been down that road. And it's never easy to start it all over again. Yes. So what is the one thing that you've taken from both the marriages? I have learned کہ ایک تو sometimes آپ بہت کچھ نا انڈر دا کارپیٹ ڈال رہے ہوتے ہو, اپنا بھی دوسروں کا بھی. مجھے لگتا ہے چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ ایک دفعہ نا ٹیبل پر رکھ کے ڈسکس کر لینا چاہیے, تاکہ اس میں اگر کوئی کریک آ رہا ہو, کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو, کوئی پھڈا ہونے والا ہے, تو وہ بہت آگے جا کے نہ ہو, ابھی کر لو. ہوا کیا کہ پچھلے 2 ریلیشن شپس میں یہ چیز نہیں سیکھ پاتا, بیکاز مجھے لگتا تھا دس از دی اینگل آف کمپرومائز, دس از واٹ یو کال کمپرومائز. دونوں طرف سے, میں تو اپنا بول رہا ہوں, ادھر سے بھی ہو رہا ہوگا کہیں نہ کہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی واز دی اونلی ون, وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو. اور وہ ایک وقت آتا ہے بٹ صاحب جہاں پہ وہ ایک سلنڈر بن جاتا ہے اور وہ بڑھم کر کے پھٹ جاتا ہے. بالکل. اب ہم نے کیا سیکھا دونوں نے, میں نے بھی, شہری نے بھی, کہ کوئی بھی مسئلہ ہے نا تو منہ بنا کے نہیں پھریں گے ایک دوسرے. 2 دن ہو گئے بات نہیں کر رہے, کیا یہ کیا ہے, واٹ از دس ہڈن ایموشن, برنگ اٹ آن دا ٹیبل, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. کھانا کھاتے ہوئے بات کر لو, واک کرتے ہوئے کر لو, فلم ایموشنلی یو بیکم مور میچور ناؤ. اینڈ اٹس ایزیئر. آئی واز آلویز لائک دس, آنیسٹلی بتاؤں آپ کو, میں کبھی اتنا مشکل انسان تھا ہی نہیں. میں وہ آدمی ہوں جو آج بھی کھانے پکاتا ہے, میں وہ آدمی ہوں جو اپنے گھر کی موپ کرتا ہے, میں ڈسٹنگ کرتا ہوں, میں اپنے مطلب مجھے یہ نہیں کہ میری بیوی نہیں کرتی, میں یہ وہ I love cooking. میں مطلب میرا کچن, میرا مطلب فاطمہ نے میری چیزیں الگ رکھی ہوئی کہ اچھا یہ احمد کی چیزیں, میرا کیبنٹ الگ ہے سر. ہاں سر. تو کیوں پتہ ہے, کیونکہ یہ بھی آپ نے ختم کرنا ہے دماغوں میں سے لوگوں کے کہ یار بیوی کچن کا ہی چیز ہوتی ہے, بیوی ہی کپڑے دھوتی ہے. واٹ دا ہیل, یہ کیا ہے؟ میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا. میں نے ہمیشہ اپنے کھانے پکائے, اور میں کھانا پکانا مجھے بہت پسند ہے, مجھے صفائی کرنا بہت پسند ہے. I find very therapeutic. Yes. مجھے بڑا مزہ. آپ خاموشی سے اپنے گھر کو صاف کرتے رہیں, اپنی چیزیں سیٹ کریں. گندگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, مجھ سے ڈسٹ برداشت نہیں ہوتی. میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے بٹ صاحب, آج سے نہیں ہمیشہ سے. جب جے کے دور میں ہوا کرتے تھے, مجھ سے نا وہ جو تھرڈ ایک ایلیمنٹ میرے گھر میں گھوم رہا ہے, میری الماری میں گھس رہا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو میں کیا کرتا ہوں کہ نہ کہ یہ برڈن اپنی وائف کے اوپر ڈالوں یا اپنے کسی بچے پہ ڈالوں, میں وہ برڈن خود لیتا ہوں کہ یار چلو موپ ہونی ہے, بروم ہونی ہے, تو ہم نے سسٹم چیزیں رکھی ہوئی ہیں, مجھے کو بیٹھ کے جھاڑو پوچھے تھوڑی کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, سسٹم ہے, طریقے سے بس کر لو. تو لوگوں کو یہ زندگی آسان بنانی چاہیے, بس مجھے یہ لگتا ہے. میں 100% ایگری کرتا ہوں. انڈسٹری کی جہاں آپ نے بات کی, اوبیسلی بات ہے انڈسٹری کے, آپ نے انڈسٹری بھی ہماری بڑے نشیب و فراز سے گزری اور یہ سارا کچھ, مگر وہ دور جب آپ نے کہا کہ جی جو پروڈیوسر تھا وہ کنٹرول کرتا تھا, اور اب دور جب چینل کنٹرول کر رہا ہے, اور ہر چینل نے اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی بنا لیا ہے, اپنا ہی بنا رہے ہیں, اپنا ہی دکھا رہے ہیں, اپنا ہی بیچ رہے ہیں. ایریا 51 بن چکا ہے. میں نے دیکھا کہ آپ اب شفٹ ہو گئے ہیں OTT کی طرف زیادہ. کوئی سوچ کے کیا کہ یار میرے لیے آئی فائنڈ دس مور لبریٹنگ, یا یو آر ناٹ ایون کمفرٹیبل ود دیئر اینی مور؟ آئی تھنک OTT کی جو اسٹارٹ اپ ہے نا, وہ پاکستان میں بٹ صاحب ہو نہیں پایا. میں چاہتا ہوں, اور میں ہمیشہ چاہوں گا, بیکاز میں آپ کو بتاؤں میری پریڈکشن ہے 2030 میں ٹیلی ویژن 60% آف ہو جائے گا, VOD پہ ہم چلے جائیں گے, ویڈیو آن ڈیمانڈ پہ.
ابھی سے ہی آپ کا آ رہا ہے، آپ کو نظر دیکھیں تو آ رہا ہے آپ کو. تو جو اچھا پھر ایک بات ریئلائز کرنی ہے. ابھی کل ہماری آرگومنٹ چل رہی تھی گروپ میں، تو لوگ کہنے لگے نہیں ساس بہو چلتا رہے گا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، آج جو ساس ہے وہ 20 سال بعد وہ ساس نہیں رہے گی. اب وہ ساس ہوگی جو خود جس کا ٹک ٹاک پہ چینل ہوگا، یوٹیوب کی وہ کوئی انفلوئنسر ہوگی یا وہ کوئی ہوگی، تو وہ اس کا جو مزاج ہوگا، اس کی جو لبرٹی آف مائنڈ ہوگا، اس کی جو ریڈنگ آف لائف ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. تو وہ اپنے بہو کو ویسے تھوڑی لے گی جیسے آج کی بہو کو سانس لیتی ہے. بیکاز ابھی بھی ہم اس بومر اور جین زی کے درمیان کی ایک ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہے نا. 65-70 ایئرز اولڈ آپ کی ساس یا آپ کی امی ہیں جو ابھی بھی بومر کہلاتی. 20 سال بعد جب وہ لوگ نہیں ہوں گے تو جین زی اس ایج پہ اور اس جگہ پہ آ گئی ہوگی، اور الفا بیٹا پھر ان کے بچے ہوں گے جو بھی اب یہ ٹرمینالوجی شروع ہو گئی ہیں. تو اب ایک جین زی جب ساس ہوگی تو آپ کو لگتا ہے سیم مسائل ہوں گے؟ نہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی لبریٹنگ ہو، تھوڑا سا ریلیکس ہو. یہ پھڈے جھگڑے، تو اس کا مطلب یہ کہ ٹیلی ویژن کی ڈائمینشن بھی چینج ہوگی. آپ کے جھگڑے فساد، آپ کی میں نے چوڑیاں چھپا دی اور میں نے دوپٹہ یہ کر دیا، وہ پھڈے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اب جین زی چاہتی ہے کہ یہ پرانے جو دقیانوسی باتیں تھیں نا، ان کو ختم کیا جائے انڈسٹری سے. اینڈ دے وانٹ ٹو برنگ، آپ دیکھ لیں نا چینج اپنا سوشل میڈیا پہ. دے ہیو براٹ دس امیزنگ چینج آن سوشل میڈیا، امیزنگ ریلز، امیزنگ کنٹینٹ. آئی تھنک میں اب یہ چیز بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں. میری بھی بات بھی ہو رہی تھی کہ میں کہ ہماری جو دور تھا اس کے اندر آرٹسٹ جو تھا وہ بیچارہ آرٹ تک ہی لمیٹڈ ہوتا تھا کہ یار مجھے کام مل جائے، یہ مل جائے. اب کے بچے جو ہیں اسپیشلی اگر آپ دیکھیں بلال، ہانیہ وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں دے آر ڈوئنگ امیزنگ اسٹف، بٹ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مینیج بہت اچھا کر رہے ہیں. دے انڈرسٹینڈ دا منی ایسپیکٹ آف اٹ، دے انڈرسٹینڈ دا پروٹوکول، دے انڈرسٹینڈ دا کانٹریکٹس. اب وہ بات آتی ہے کہ بھائی جان کانٹریکٹ پہلے ہوتا ہے، اتنے نمبر آف ڈیز ہوں گے، یہ ورکنگ آور ہوگا، یہ چیزیں مجھے ملیں گی. 1.5 سال 2 سال جٹن بانڈ کے تب میں کپڑے اپنے ہی پائے. صحیح بات ہے. مطلب میزہ چک کے لے آ رہے ہیں، سارے کچھ کر رہے ہیں. These kids are more aware of these things. They know کہ یار نہیں، you can't screw us like this. We need proper makeup rooms. We need good working hours. We need this, blah blah blah. اور آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ یہ بھی آئے گا کہ یوٹیوب سے ہمیں شیئر دیں. یس، جو آپ ہمیں ٹائم دے کے جی سائڈ، مطلب دیکھیں ساری دنیا میں رائلٹیز کا ہے. You're part of the act also, right? No. You're not? I'm not part of any of these organizations. Why? کیوں؟ حالانکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ شو بھی کرتے ہیں. ہاں ان کے ساتھ شو کرتا ہوں میں. تو عتیقہ جی نے آپ کو کہا نہیں؟ بہت کہا. عتیقہ جی تو مجھے پچھلے 3 سال سے کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں بورڈ میں لانا چاہتی ہوں. بٹ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے جیسا آدمی نا، وین آئی کم اپ ود آئیڈیاز اینڈ اسٹف، وہ بڑے فار فیچ لگنے لگتے ہیں لوگوں کو. اینڈ پیپل آر لائک یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. سو یو نو پیپل ڈونٹ ایگری آن تھنگز آئی سے. اینڈ بعد میں جا کے وہ 3 سال بعد جب وہ سامنے آتی ہیں کہ ہاں یار یہ بات تو 3 سال پہلے اس نے کہہ دی تھی. دیکھو ہوا کیا بٹ صاحب، میں تھوڑا سا اپنے ٹائم سے پہلے چلتا رہا چیزوں کو لے کے. مجھے نہیں پتا تھا، لیکن مجھے آج لوگ بتاتے ہیں کہ 20-25 سال کے کیریئر کے بعد شمون صاحب آپ نے ایکشن سیریز اس وقت کر دی، اب آنی چاہیے تھی. مسٹری سیریز اس وقت کر دی، اب آنی چاہیے تھی. جتنی ٹیلی فلمس پہ آپ نے ایوارڈ اس وقت لیے آج کسی کو نہیں پتا، آ جانے چاہیے تھے. اور ہم یار وہ کہتے ہیں یار وہ سبجیکٹس پہ آپ نے بات کر لی جو اب فلمیں اور OTTs بن رہی ہیں. اب دیکھیں آپ کے بعد اب جا کے دنیا پر آیا ایک واحد ایکشن والا کہ یار جو آپ نے اس ٹائم پہ اسٹنٹس وغیرہ اور بام بلاسٹ وغیرہ، اب جا کے ایک ڈرامہ آیا جی. اینڈ آئی تھنک دیر شوڈ بی مور ایکشن. یس بٹ میں I don't know if it's that your fear or something like that, but I think you should be a part of the actors community because دیکھیں کریزی آئیڈیا ہوگا تو کوئی کریزی چیز ہوگی نا. بٹ ایکٹرس کمیونٹی میں رہ کے کیا آئیڈیاز آپ فلوٹ کریں گے؟ ایک بات ہے، آپ کو تو ٹیکنیکلی جب بات کرنی پڑے گی تو آپ کے کانٹینٹ کے آدمی سے بات کرنی ہے جو چینل پہ بیٹھا ہوا ہے. اینڈ ہی ول ڈیسائڈ اور شی ول ڈیسائڈ کہ آپ کو ان چیزوں پہ TRPs آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، یا آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. وین آئی برنگ دیز ٹویسٹڈ اسٹوریز دے ہیو اے فیئر، نہیں یار یہ شمون عباسی ہیں بہت ڈارک کر دیں گے، یہ بہت. میں ڈارک کیوں کروں گا؟ میں ایک سبجیکٹ کو سبجیکٹ کی طرح لے کر چلتا ہوں. تو میں نے کیا کیا، میں نے چیزوں کو نا پھر 2-3 سال ٹرائی کیا، پھر میں نے کہا نہیں یار اب یہ جنریشن چینج ہو گئی. دس از ناٹ غضنفر علی، دس از ناٹ ستیش آنند، دس از ناٹ راہل راؤ. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس جا کے آپ بڑا سناتے تھے اور وہ کہتے تھے امیزنگ، پیسے دے اس کو. وہ اس طرح کے لوگ تھے. کتنے میں بنا دے گا؟ میں 5 لاکھ روپے میں، اس کو 3 لاکھ روپے دو ابھی. تو اس طرح ہوتا تھا باس. آج آپ کو ایک چیک نکالنے کے لیے 1500 فون کرنے پڑیں گے اپنے، ہے نا. اور
30 دن کا انتظار اور کرنا آپ پھر پڑے گا مزید if you're lucky. یس اور آپ پھر مزید ولن بن جاتے ہیں کہ یار یہ شمون بھائی تو بدتمیزی پہ آ جاتے ہیں. بدتمیزی کیا یار, میرے پیسے دے دو بھائی, کب تک فون کرتے رہے تمہیں بھکاریوں کی طرح, کب تک نہ کریں. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے؟ سب کے ساتھ باس. مجھے پتا ہے محمد احمد جو آدمی ہر لابی میں ہر کلب میں بیٹھنے والا بندہ, ہر ایک کا پسندیدہ انسان ہے, وہ کون ہوگا جو محمد احمد کو پسند نہیں کرتا ہوگا؟ اس ایج میں آ کے ان کو کمپلین کرنی پڑ گئی. میرین جبار جیسی ڈائنامک ڈائریکٹر وہ یہ کلیم کر رہی ہے. بلال عباس اور وہ رمیسا ہے لڑکی, اس نے پچھلے 1 سال پہلے اس طرح کی ویڈیو بنائی ہے نا. تو کس نسل کو آپ نے جو ہے وہ مطلب معاف کیا ہوا؟ کسی کو نہیں. تو ہمیں بھی بھیا ہم سے تھوڑا سا یہ کہ گھبراتے ہیں کہ یار شمون بھائی پہنچ جاتے شمون بھائی آ جائیں گے. اچھی بات ہے. میں نے ایک دفعہ بلکہ نومی بھائی کا ایک قصہ تھا, وہ کہتے ہیں یار ایک باری کسی نے اپنی پیمنٹ دینی سی, میں کیمرہ پھاڑ کے انہیں لایا گیا. میں کہا واہ واہ واہ, میں کہا یہ بھی ہونا چاہیے نا, کیمرہ پھاڑ کے لایا گیا. کہتے آپ ہی آئے گا. لیکن بٹ صاحب نہیں اچھا لگتا یہ سب کرنا. پتہ ہے ہم ایکٹرز ہیں, ہم بڑے سافٹ ہارٹیڈ لوگ ہوتے ہیں, بڑے سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہ جب اینگل اجاگر کیا جاتا ہے نا, ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے. شور کرنے میں فون پہ, بدتمیزی سے, یا لاؤڈ کسی سے پوچھنا, اوے پیسے کب دو گے بھائی, پاگل ہو جاتا ہے دماغ نا. آپ یہ لوگ, اور ان کو سب پتہ ہے, چینلز کو سب پتہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹوٹل ریونیو کی سلسلہ سارا یہیں سے ہے. تو خود نہیں ریئلائز کرتے کہ یار واقعی صحیح بات ہے. 1 مہینے کا کہا تھا, 3 مہینہ شروع ہو گیا ہے, آج بھی ہم ڈاچ کر رہے ہیں. تو ایک آدمی چیخے گا, چلائے گا, کوئی شوٹ پہ نہیں آئے گا, 10 باتیں وہ کر, اور پھر آپ کا وہ اینگل نہ سامنے آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یار شمون نہ بڑا مشکل آدمی, اس کے ساتھ نہ کام کیا, پیسے مانگ لیتا نا. مسئلہ یہ ہے. تو میں نے نا پھر تھوڑا ریورس کیا دادا, اور میں چلا گیا OTT کی طرف. اور OTT پہ اسٹارز پلے ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی, اور وہ ایک نیٹ فلکس کے لیول کی چیز ہے جو پاکستان میں نیٹ فلکس سے پہلے آئی ہوئی تھی. یہ لائنز گیٹ کی ایک سسٹر کنسرن ہے جو ہالی ووڈ سے ہوتی ہمارا جو ریجن لگتا ہے وہ ہے مینا کا, یعنی گلف کا. گلف میں اسٹارز پلے عربیہ بیسکلی ان کا سینٹر ہے, ہیڈ کوارٹر. وہاں سے ایک فرینچائز پاکستان نے لی تھی جس پہ میں نے ساتھ کام کرنا شروع کیا ان کے. And then I produced Karachi division and all that. Karachi division بن کیوں? I think it was You liked it? Yeah. میں دیکھیں مجھے ایکچولی نا یہ جب دھرندر اور یہ سارے کچھ آنا شروع, but by the way I saw that video also you did on دھرندر. اچھا. میں تو وہی بس بات تھی کہ بھائی شمون صاحب نے مطلب کراچی ڈویژن میں پہلے کر لیا ہوا تھا. بٹ ڈیڈ یو سی دھرندر؟ نہیں, میں نہیں دیکھ سکتا. اچھا, وہ کافی مطلب مجھے نا میرے 2-3 دوست ہیں, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یار فلم بہت اچھی ہے, ایکشن اور یہ وہ سارے کچھ اچھا ہے all that. مگر کاش کراچی اتنا گلوریفائی جتنا انہوں نے کر دی, کاش کراچی ہوتا ہے اتنا گلوریفائی and all that. But I think that's the most بیوٹیفل اینڈ والی چیز بھی کہ آپ کی مطلب پڑوس والے آپ کی کہانی سنا رہے ہیں. اٹس بیوٹیفل آلسو اینڈ اٹس سیڈ آلسو کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہمت کہ ہم اپنی کہانی, چاہے وہ برے لوگوں کی, اچھے لوگوں کی, جو مرضی ہے, مگر ہم کیوں نہیں سنا پاتے. بٹ صاحب میں پچھلے 15 سال سے یہ چیخ رہا ہوں کہ آپ لوگ اسٹوریز میں اتنا لیک کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ اپنی کوئی نئی کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا کہ سڑکوں پہ, جگہوں پہ, مطلب پتہ نہیں کہاں آپ کے پاس ایسی ایسی اسٹوریز ہیں, ایسے ہیروز ہیں. اور ہیروز ہونا ضروری نہیں ہوتا, کبھی کبھی بڑے ٹویسٹڈ کیریکٹرز ہوتے ہیں جن کو آپ صرف اسٹوری بنا دیں, لوگ سر کھجانے لگتے ہیں یار کیا آدمی تھا, پاگل تھا, یہ تھا وہ تھا. تو اس طرح کے لوگ, اس طرح کے اسپورٹس مین, خواتین, بڑے عجیب لوگ ہیں ہمارے, اور ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں وہ اسٹوریز نہیں چاہیے. یہ ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے ہم کہ ہم جب تک ریئلٹی کی طرف نہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت ریئلٹی ٹی وی بک رہا ہے, ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں, نیٹ فلکس آدھے سے زیادہ مرڈر مسٹری پہ چل رہا ہے. آپ اپنا ذرا فیڈ تو کھولیں, ہر دوسری مرڈر مسٹری ہے. کیوں ہے؟ بیکاز اٹ انگیجز یو وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ کیسے ہوا, کس طرح ہوا تھا, کون سی ڈیٹ تھی. پھر بڑے بڑے کرمنلس کو وہ لے کر آ جاتے ہیں. چارلس اوبراج کے اوپر انہیں سرپنٹ بنا دی, فلانے پہ فلانا بنا دیا, ڈیمر پہ بنا دی. ویسے ہم دیکھ رہے ہیں, جب ہم اپنے ٹی وی کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھتے ہی نہیں ہے. دس از اے متھ. آپ ہم بنائیں گے تو دیکھیں گے, بنایا دیکھیں گے لوگ.
نہیں میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اور ہم اپنے ہیروز چونکہ یار آپ کو خود پتا ہے بٹ صاحب یہاں پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے ہمیں فرصت ملے, ہم ایک دوسرے کو گلوریفائی کرنے سے ڈرتے ہیں. میں ماننا ہی نہیں چاہتا کہ بٹ صاحب کوئی چیز ہے, بٹ صاحب ماننا ہی نہیں چاہتے شمون عباسی کوئی چیز. تو ہم آپس میں انڈسٹری میں ایک دوسرے کو نہیں مان سکتے, تو ہم یہ میسج آگے کیسے یہ انرجی پہنچائیں گے کہ نہیں یار بٹ صاحب اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے بھائی, شمون بھائی ایک چیز ہے. ہم وہ رسپیکٹ ایک دوسرے کو دے نہیں پاتے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ انرجی نہیں. آج اکشے کھنہ واپس آتا ہے پتہ نہیں کتنے سال بعد, ایک آدمی جو کہ ڈپریس ہو کے اپنے گنجے پن کی وجہ سے چلا گیا. اچھا میں ہیرو نہیں آ سکتا, اب سنا ٹھیک ہے پھر میں سائڈ کرتا ہے, وہ پولیس والے کا رول کر لیا OTT. He came back. Look at the value that this industry has given him in this little part. Yeah. Animal mein this Bobby Deol comes back with one song, Silent Roll. Look at the value that Badass of Bollywood mein Shah Rukh Khan ka beta aata hai aur in sab logon ko واپس لے کر آتا ہے. Yeah. ہمارے یہاں کون ہے؟ ہمارے یہاں آپ سے ابو کا رول کروا لیں گے, مجھ سے دادا کا کروا لیں گے. ہم دیکھتے اپنے لوگوں کو اس طرح. سر ہالی ووڈ میں 2000 کے ایرا میں ایک وقت آیا جب ہالی ووڈ کو یہ چسکا لگ گیا کہ نئے لڑکے نئی لڑکیاں ہوں گی, سارے پرانے کٹ کراؤ, یہ میل گبسن, یہ فلانا, یہ بروس ویلس, ان کی ضرورت نہیں. ایسے سر گئی ہے انڈسٹری. ہاں وہ انہوں نے کمپیئر بھی کیا تھا 80s کے ہیرو 90s کے ہیرو 2000 کے, تو ہیرو کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا سر کہ اگلے 2 سالوں میں انہوں نے ریئلائز کیا they had to bring them back. انہوں نے پھر اپنے پرانے ایکٹرس کو واپس لائے. لک ایٹ دا اسٹرکچر آف OTT ان انڈیا. انڈیا میں آپ کے یہ جتنے بھی سینئر ایکٹرز ہیں جن کو ٹی وی فلم میں کام نہیں ملتا, اور آر شائننگ, سب وہاں آ گئے. OTT. سر ایکٹر کبھی آئی تھنک فارغ نہیں ہوتا. پاکستان میں ہو جاتا ہے. سر کچھ ہمارے کھٹے میٹھے سوال ہوتے ہیں, جی اگر آپ نے جواب دینا آپ دے دیں, نہیں دینا ہم نکلوا لیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر. سر پہلے کیا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں؟ کم دیکھتا ہوں, کچھ رہا نہیں دیکھنے کو. بچہ پہلے کچھ ہوتا تھا دیکھنے کو, اب رہا نہیں, پتہ ہے سب ایک جیسے ہی ہے. اوہ اچھا, چلو میں پوچھ لوں. ہاں, کیا میں ایک ٹھرکی انسان ہوں؟ نہیں یار, میں کبھی بھی ٹھرکی نہیں تھا. اچھا یہ بات, کیا بات ہے. ایز اے لور میں اپنے آپ کو 1 to 10 کتنے پوائنٹس دیتا ہوں؟ 6-7 بس. میں ایک بابا جی کو جانتا ہوں, وہ بڑا oh my god. اچھا اس لیول پر یار اتنی سیریس باتیں ہو گئی, میں نے آپ کے اندر کا جو ولن ہے وہ میں نے جگانا ہے تھوڑا سا. اچھا میرا کون سا نیگیٹو کیریکٹر ہے جس سے میں بڑا مطلب ریلیٹ کرتا ہوں؟ ریلیٹ تو میں کسی سے نہیں کرتا. I have my favorites. ایک میرا وہ درج میں جو میں نے گل بخش کیا ہے, وہ میرے لیے ایک اسٹڈی تھی, میں نے پتہ نہیں کیسے کر لیا وہ رول. اور ایک مجھے رمل میں جو سیٹسفیکشن ہوئی وار کے رمل میں, یہ 2 کیریکٹرز ایسے تھے جو مجھے بڑا فخر محسوس کراتے ہیں کہ یار یہ کر سکا میں. اچھا میرا ایک ایسا رول جس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یار یہ بہت بھاری تھا میرے لیے. یہ بھاری تھا مطلب کچھ رولز ہوتے ہیں نا that you have to shake them off کہ یار وہ درج کا گل بخش, this cannibal guy, آپ نے دیکھی ہے درج؟ یا this was like وہ اس ٹائم بڑی کنٹروورسی وغیرہ بھی آئی تھی 2018 میں. جی وہ میرے لیے مشکل ہو گیا تھا because now I'm like thinking like a cannibal for 2 years, remaining in that getup, no makeup, no nothing, خود naturally living that life. اس ٹائم بڑی رومرز بھی آئے تھے آپ کے بارے میں, ہے نا, کہ میں صبح اٹھ کے بس 5-6 بندے کھا جاتا ہوں گا. نہیں ہو گیا تھا پتہ نہیں نشے کر کے شمون بھائی پاگل ہو چکے ہیں, بڑے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے تھے. ہاں جی سر, ہم لوگ تو نئے بچے تھے, ہم لوگ سر میرے لفٹ میں نا, میرے پاس وہ لفٹ تھی, تو میں جب اس گیٹ اپ کے ساتھ شوٹ پہ جا رہا ہوتا تھا, میری کوشش ہوتی ہے ذرا بہتر ہولیے میں جاؤں, لیکن اتنی بڑی داڑھی, بڑے بڑے ناخن. تو میرے نا ایک دن پڑوسی نے مجھ سے نا ہمت کر کے پوچھ لی, وہ سب لوگ اتر کے کہتے ہیں شمون بھائی خیریت ہے, کچھ اگر کچھ مسئلہ, تو وہ پیسے ویسے نکالنے لگے کہ شاید ریزر کے پیسے ویسے نہیں ہیں میرے پاس, نہانے دھونے کے پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا ایسا کچھ نہیں, میں نے کہا فلم ہے, فلم کے لیے کر رہے. کیا بات ہے سر. اچھا ایک ایسی چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا؟ ایک ایسی چیز جو میں, بہت ساری ہیں یار, ایک ایسی چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, میں کسی دوست کو کے پیٹھ پہ چھرا نہیں گھونپنا چاہتا. اللہ میاں کبھی ایسا کوئی وقت نہ لائے, وہ دور ہو جاؤ, سب ہو جاؤ, چھرا نہ گھونپوں, بس یہ ایسا کچھ نہ ہو کہ اس کو میں گراؤں, اسے میں چھوٹا دکھاؤں, اسے میں ناکام دیکھوں, یہ مجھ سے نہیں ہوتا.
ایک چیز جو میں شاید کبھی ٹرائی کروں. ایک چیز جو میں شاید کبھی ٹرائی کروں وہ یہ ہے کہ میں بال لگوا لوں. تھے میرے بال بٹ صاحب, ایسا نہیں ہے, مجھے پتا ہے یار بہت لمبے لمبے بال تھے میرے, اور ابھی بھی ہیں. آپ کو لگتا یار ہے یہ تو میں نے ابھی کیا ہوا ہے یار, رول کے لیے. یار رول نہیں, میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سیریس ہے معاملہ. مجھے کانٹیکٹ ڈرمیٹائسس ہو گیا تھا. دس از اے اسکن پرابلم. اوکے. اور وہ ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ امونیا کلر شلر لگاتے ہیں نا, تو ود دا کورس آف ٹائم وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ ریئیکٹ کر جاتا. تو میرے پورے جسم پہ پرابلم ہو گئی. تو میں نے 2 سال جب اپنا علاج کروایا تو مجھے فائنلی ایک ڈاکٹر نے کہا کہ باس یہ سب چھوڑ دیں, یہ کلر لگانا بند کر دیں. تو میں نے کہا اس کا تو پھر یہی طریقہ ہے کہ اس نے ہاں یا تو کلین شیو ہو جائیں, کلین ہیڈ کر لیں, بالوں کو کلر نہیں لگا سکتے. تو میں اب نا مجھے کم از کم 1.5 سال اور ابھی سے چھوڑنا ہے کہ وہ میرے اندر سے ختم ہو, بیکاز میں تو برباد ہو گیا تھا پورا جسم میرا. تو امونیا بڑی خطرناک چیز ہے بھائیو, خیال رکھیں. تھینک یو, آپ نے بتا دیا. اوپر مطلب ہر جگہ بال غائب ہو گئے. پوچھ رہا ہوں یار جہاں جہاں ضروری ہے وہاں سب غائب ہو گئے. ایرو ڈائنامک ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. ایک اپنا رول جو میں ریڈو کرنا چاہوں گا. اپنا رول جو ریڈو کرنا چاہوں گا, مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی, مجھے بڑی کچھ رولز ہیں بڑے مجھے لگتا ہے ابھی بھی رہتے ہیں. آئی تھنک رمل کا مجھے بڑا انتظار تھا, کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ وار 2 بنے گی. تو مجھے یہ تھا کہ یار وہ ایجنٹ دوبارہ سے زندہ ہوگا. اچھا, اس کو مرتے ہوئے نہیں دکھایا تھا. نہیں, وہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یار وہ نا میں اب دکھاؤں گا کہ پچھلے سین کو کنیکٹ کروں گا پہلے سین میں اگلے, اور میں دکھاؤں گا اس کا ہاتھ ہلایا نا, ہیلی کاپٹر کمز اینڈ پکس ہم اپ اینڈ نو اینڈ دین ہی ہیز اے بگ اسکار وین ہی کمز بیک, یو نو آل دیٹ. نہیں, انہوں نے بنائی تو تھی ڈاکٹر صاحب نے, انہوں نے یلغار بنائی تھی. ہم نے اس کا نام کچھ اور رکھا ہوا تھا. خیر چھوڑیں, یل کو ہٹا کے شل کر دیں. اچھا اینی وے, ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے یار, مجھے آئی مین ایریز, مجھے لگتا ہے بس میں بہت زیادہ بلیک اینڈ وائٹ ہوں. مجھے نا وہ گرے ایریا میں رہنا سیکھنا چاہیے, اور وہ اٹس ٹو لیٹ فار می نا. دنیا داری جس کو مجھ سے نہیں, ہاں میں نے سیکھی نہیں ہے وہ. رکھ رکھا آنا چاہیے. نہیں, رکھ رکھاؤ میرا بہت اچھا ہے. ہاں میرا بہت اچھا ہے. میری جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے وہ ماشاء اللہ پیپل لو می فار دیٹ. آئی ریسپیکٹ ایوری ون. میرے گھر میں بہت آنا جانا ہے دوستوں کا. میرے گھر میں دوستوں کے نہیں جاتا, میں اپنے گھر میں بہت دوستوں کو بلاتا ہوں. آج سے نہیں, پچھلے 15-20 سال سے. تو وہ والا مسئلہ نہیں ہے. نہیں, وہ ایک ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں جان دے یار, رہنے اس کے اندر یہ پرابلم ہے, رہنے دے. وہ کبھی کبھی مجھے جب ڈائریکٹلی ہرٹ کرنا شروع کرے نا کوئی چیز, تو میں اسٹیپ بیک کر دیتا ہوں بہت جلدی. اوکے, پیس آف مائنڈ چاہیے بس مجھے. ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, مجھے پہلے یہ پتہ چل جاتا نا کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ لو, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ لو, تو شاید میری زندگی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی. اوکے, It's not just about love. It is about love, but not just about love, because love is expensive. Yes. Yes. ایک بری ایڈوائس جو مجھے ملی, تو بہت ملی ہیں. ہر دوسرا بری دے رہا ہوتا ہے, کوئی اچھی تو جب چوتھی بھی کر لے. نہیں, اب تو دیکھیں اب ٹرمینل آ چکا ہے, اب وہ معاملات تو ختم ہو گئے. نہیں, مجھے بری ایڈوائس, مجھے لگتا ہے بری ایڈوائس وہ ہوتی ہے جو آپ جس پر ایکشن لے لیں. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ کر لو, وہ کر لو, شمن بھائی وہ کیوں نہیں کر لیتے. مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز نا اپ ٹو ایٹ پار نہیں ہو سکتی. ہر بندہ سیم کامیابی نہیں حاصل کر سکتا. یعنی میں آپ سے کہوں یار آپ نا ذرا وہ جو رنویر سنگھ والی لائف اسٹائل کیوں نہیں آپ گزار رہے, تو آپ کہیں گے یار آئی ایم اے ڈفرنٹ مین, ہی از اے ڈفرنٹ مین, ڈفرنٹ سرکمسٹانسز. تو دادا آتی ہیں ایڈوائسز, لوگ کرتے ہیں اپنے پیار سے کرتے ہیں, محبت سے کرتے ہیں, اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ ناٹ ایوری ایڈوائس از فار یو. انڈسٹری میں میرے فیوریٹ ایکٹر کون ہے اپنی انڈسٹری میں؟ جسٹ فرام ایکٹنگ پوائنٹ آف ویو, کیا یہاں یار گڈ ایکٹر؟ آئی تھنک گیون دا چانس ہر ایکٹر کو مختلف طریقے سے تولا جا سکتا ہے. آپ فیصل کو اچھا اسپیس اور جگہ دیتے ہیں, فیصل چمکنے لگتا ہے. آپ ہمایوں کو اچھی جگہ اسپیس دیتے ہیں, وہ وہاں چمکنے لگتا ہے. اور کسی میں کہوں گا کہ ہاں یہ میری کیمسٹری اس سے اچھی ہے, تو آئی تھنک فیصل قریشی مجھے ایک ایسا بندہ لگتا ہے جو ورسٹائلٹی کے ساتھ آ جاتا ہے.
ایک بایوپک جس پہ میں کام کرنا چاہوں گا. بایوپک پاکستانی بایوپک پہ میں مجھے کاسٹ کر رہے تھے چودھری اسلم کے رول میں, اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چودھری اسلم کے کوئی کزن ہے جو کہ چودھری اسلم کا رول کر رہے ہیں, جو چودھری بنی تھی پاکستان. ہاں جی, ہاں جی. اس نے کوئی زیادہ بزنس نہیں کیا, بڑے مسائل تھے اس فلم میں, مجھے نظر آتے تھے آن سیٹ بھی, بٹ میں یہ چاہتا تھا کہ میں چودھری اسلم کا رول کرتا, کیونکہ میرے اندر دونوں شیڈز ہیں. جو نیگیٹو سائڈ آف اسلم چودھری تھی وہ بھی میں دیکھ لیتا, اور جو پازیٹیو سائڈ تھی وہ بھی. اگر میرے پہ کبھی بایوپک بنے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ مشکل بات ہے, آئی ڈونٹ نو, بہت سوچنا پڑے گا. چھوٹا سا ورڈ ہوگا بٹ بہت سوچ کے بتانا پڑے گا, ابھی نہیں بتا سکتا. اچھا سوچ, چلے مجھے آپ بتائیں, آپ ٹیکسٹ کر دیجیے گا. آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے. شمعون. سیدھی بات ہے, بس مگر اناؤنس اس طرح کرنا ہے, شمعون کمنگ سون. وہ نہیں ہوتا مائیکل جیکسن, شمعون. اچھا جی, ایک ہیروئن جو واقعی آئی واز لائک واہ, بیوٹی امپریس. پاکستان یا اراؤنڈ دا ورلڈ؟ نہیں, آپ بینکاک کی بھی بتا سکتے ہیں. مطلب میں پاکستان کی بات سوچتے ہو رہی ہے یار, کہ جس کو دیکھ کے آئی واز لائک واو. پاکستان میں یار مجھے کویتا جی تھیں ایک, جب میں چھوٹا تھا, یاد ہے نا, سنگیتا جی, کویتا جی. کویتا جی مجھے بہت اچھی لگتی تھی. مجھے لگتا تھا یار پرفیکٹ, ایک انٹرنیشنل فیس, ایک انٹرنیشنل فگر تھا ان کا, اور بڑا انہوں نے اس طرح کا کام کیا. کویتا جی مجھے پسند تھی. Have I ever been intimidated by someone? Yes. People do things to intimidate you. They manipulate your mind at times. Or it's natural to be intimidated by people. Unless they're not damaging you. کبھی کبھی ہوتا ہے سچویشن میں آپ انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار they are right. You cannot be always right. And generally women intimidate کرتی ہیں یا بندے؟ یار میں نا خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, بہت. اب یہ میرے بارے میں ظاہر ایک پتہ نہیں کیا فلسفی بنائی بھی ہوگی, لیکن جتنی خواتین اس وقت یہ دیکھ رہی ہوں گی وہ ایگری کریں گی. آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار ویمن. تو مجھے کبھی کسی خاتون نے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میرے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہو, یا مجھے کبھی مطلب کوئی بدتمیزی میرے ساتھ ہوئی ہو, کیونکہ کبھی ان کو, ہاں مردوں میں آپ کو پتہ ہے آپس میں ہو جاتی ہے, وہ تو پاور گیم ہوتی ہے, ہرارکیز ہوتی ہیں, ایک روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو تمہیں میں ہو جاتی ہے. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا, اگر میں اپنے کیریئر کی بات کروں بٹ صاحب, میں اس چکر میں بہت چلا گیا کہ یار آئی شوڈ ہیلپ دس فلم میکر, ہیلپ دس فلم میکر. مجھے نا وہ ہونا چاہیے تھا, سلیکٹیو ہونا چاہیے تھا. میں ایک دم کھڑا ہو گیا سب کے لیے. جیسی وار ہٹ ہوئی نا, ایوری بڈی وانٹیڈ می, آ جائیں آ جائیں آ جائیں, ولن ولن ولن. تو میں نا ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو گیا. کم پیسے ہیں کوئی بات نہیں, کر لے, فلانا کر لے. کیوں؟ میں نے کہا یار آئی شوڈ بی دیر فار دیم, آئی شوڈ ناٹ بی انیکسیسیبل. کہ لوگ کہیں یار شمون, آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وار کے 3 سال تک میں بینکرپٹ ہو گیا, وار کے بعد. اینڈ دس از دا ٹائم وین پیپل تھاٹ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی لائک پتہ نہیں کیا نا. 2 سال تک میرے پاس بٹ صاحب میری بجلی کے پیسے نہیں تھے. میرے پاس ایک وقت آیا تھا کہ میں اپنے مطلب گھر میں راشن نہیں بھر سکتا تھا. اینڈ میں جب نیچے اترتا تو لوگ مجھ سے آٹوگرافس اور فوٹوگرافس اور یہ سب لیتے تھے, اور میں الجھ رہا ہوتا تھا کہ بھائی 1000 روپے دے دو, تصویر کھنچوائیے. یہ مطلب ذہنیت ہو جاتی ہے نا آپ کی کہ یار اتنے تصویریں کھنچوا رہا ہوں, مجھے 1000 روپے بھی دو گے 10,000 روپے ہو جائیں گے میرے پاس, بٹ آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. اینڈ دیٹ واز وائی آئی ٹیل یو. یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے انڈسٹری میں, ڈرامہ انڈسٹری, کیونکہ ہم تو ڈرامے سے آئے ہیں اور ڈرامے میں ہی رہنا ہوتا. اچھا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ پہلے اعلان کر دے جی اب میں بس فلمز ہی کروں گا, ڈرامہ نہیں کروں گا. میں وہ بندہ نہیں ہوں, مجھے ریالٹی پتہ ہے. یو اینڈ اپ ڈوئنگ ڈراماز ایونچولی, بیکاز سنیما آپ کو ایک ایکٹر کو 6 فلمیں سال کی نہیں دے رہا. 3 سال میں 2 سال میں ایک فلم تمہاری آ رہی ہے, اس سے کوئی پیسے نہیں بن رہے. ہمیں پتہ ہے ٹیمپلیٹس ہیں سارے 100 کروڑ 50 کروڑ, یہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب میں بار کر لیتا ہوں تو پوری انڈسٹری میں ایک وبا پھیل جاتی ہے کہ جی شمون بھائی تو انیکسیسیبل ہو گئے, اب تو 2 لاکھ روپے پر ڈے مانگ رہے ہو. دس از بیک ان 2014-15, 2 لاکھ روپے آج کے 5 لاکھ روپے پر ڈے ہوتے ہیں. مجھے کام ملنا بند ہو گیا وداؤٹ می نوئنگ.
नो ड्रामा. कोई मैनेजर वगैरह कुछ भी नहीं था इस टाइम? उस वक्त हमारा हिकमत स्टार्टेड मैनेजिंग अस जब वार आई. बट मैंने हमारा को एक बात की, मैंने कहा हमारा बात ये है मेरी बहन कि हम ना ड्रामे वाले लोग खुद ही फोन उठाते हैं, खुद ही डेटे डिस्कस करते हैं, खुद ही अपनी प्राइस डिस्कस करते हैं. अब जब मैं कह रहा हूँ ना कि देयर इज अ लेडी जिनसे आपने बात करनी है, वो उलझ रहे हैं. एंड देन क्या होता है कि जब कोई मैनेजर होता है, आपको पता है मैनेजर उलझा के बात करता है, फंसा के, ये नहीं होगा, वो होगा, ये होगा. उससे क्या हुआ कि लोगों ने मुझे कंप्लेन की, उन्होंने बोला यार ये कौन एकदम से आपने रख लिया मैनेजर, एक लड़की. वो कसूर हमारा का नहीं था, हमारा वाज डूइंग हर जॉब. मगर उस टाइम पे ना इंडस्ट्री को आदत नहीं. अब इंडस्ट्री मैनेजर के बगैर नहीं चलती, क्योंकि अब हर आर्टिस्ट इज इनएक्सेसिबल. एग्जैक्टली. अब हुआ ये कि जिस वक्त 2 साल बाद जब बहुत मैं उस क्रिटिकल सिचुएशन में गया, तो एक डिनर था और उसमें चैनल्स के कुछ लाइन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ये सब हम एक जगह जमा हुए. एंड वन लाइन प्रोड्यूसर व्हाइल ईटिंग मुझसे कहता है यार शमून भाई थोड़ा हल्का हाथ कर लेना यार ड्रामों के लिए. मैंने सेड व्हाट? कहते यार मुझे बताया ना 2 लाख रुपए पर डे कौन देगा आपको. एंड थैंक गॉड ही डिस्कस्ड इट. मैं क्या है कौन से 2 लाख? कहते यार मैंने सुना आप 2 लाख रुपए पर डे मांग रहे हैं. किसने बोली? उसने एक और को आवाज दी, भाई फैसल वो तू बता तुझे क्या हो रहा है. भाई थोड़ा हाथ हल्का कर लो. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो. एंड आई केम टू नो कि वो जो 10 बंदा बैठा है लाइन प्रोड्यूसर, सबको ये बात पता थी. और मैंने उनसे कहा खुदा का वास्ता यार, इज दैट व्हाई यू नॉट कॉलिंग मी? कहते यस. वार के बाद तो लोगों ने बोला शमून भाई अब कहाँ हाथ लगेगा भाई, खुद से सोच ली. मैंने फिर उसके बाद उस रात के बाद भट्ट साहब 3 साल लगातार काम किया, सिर्फ एक डिसइंफॉर्मेशन के पीछे. मेरे घर की बिजली कट गई थी और फिर 3 साल इतने पैसे कमाए, मैं अमेरिका जाके सामान इक्विपमेंट लेकर आया अपनी फिल्म का. तो आप ये देखिए कि एक जुमला, एक नैरेटिव आपको कितना गड़बड़ा सकता है आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देके. True that, sir. Yes. True that. Sir, been a huge fan and this has been amazing because मैं तो for the longest time I wanted you on the podcast and I would love that you should do more films and I would love to see you do comedy. आपने कह दिया सर, अब आपको 2 महीने बाद मैं एक पोस्टर भेजने लगा. बहुत जरूरी आने वाला हूं मैं कॉमेडी में. और आप माशाल्लाह इतनी जबरदस्त करेंगे कॉमेडी, बिकॉज जब सीरियस बंदा कुछ सीरियसली कॉमेडी करता है ना तो उसका एक अलग मजा आता है. यस, बट यस आई वुड लव टू सी यू डू मोर रेंज वर्क इन कहते कॉमेडी हो जाए, इवन अ म्यूजिकल और समथिंग लाइक दैट. बट इंशाल्लाह 2 साल बाद फिर से मैंने और आपने बैठना है. यस, तब आपके बाल और आगे होंगे. हाँ 2 साल के अब मैं कुछ और कहने वाला था, मैं रुक गया. Last, certainly not the least, what do I want to be remembered as? मुझे लगता है बट साहब आज के दौर में लोग नहीं याद रखते 5 साल 2 साल, and you'll be forgotten. नहीं, I don't think so. I disagree with you, sir. अच्छा, you do? सर 2 साल बाद इंशाल्लाह मैं और आप फिर से मिलेंगे लश ग्रीन हेयर के साथ. नहीं, बट व्हेन यू लीव द वर्ल्ड, जब आप चले जाते हो उसके बाद आपको लगता है कि बहुत अरसे तक आपको याद किया जाता है, आपके प्यारे आपको याद करते हैं. सर करेंगे. देखिए हम जिस काम में है ना, आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है, ये तो रहेगा. यस, ठीक है, कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा. हाँ ये है. हाँ उस तरह तो मुझे लगता है कि मुझे जो ये टैग मुझे मेरी ऑडियंस ने, मेरे फैंस ने दिया ना, बेस्ट विलन का केक मुझे आते थे, बेस्ट विलन. तो मुझे लगता था फिर जब शफकत चीमा ने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे कहा, कहते यार मैं तो जा रहा हूँ, अब तूने संभालना है, तो ये मेरे लिए ना बड़ी बात हो गई यार. मतलब शफकत चीमा ही बात कह रहे हैं. पास द बटन. वेरी नाइस. तो ये शमून भाई इंशाल्लाह मैंने और आपने फिर से बैठना है 2 साल बाद. इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी अता फरमाए. और इसी तरह आई वुड लव टू सी यू डू मोर वर्क. कॉमेडी हो जाए, चाहे वो डांस वाला कोई काम क्यों ना हो जाए. I would love to see you dance also. Item song type कुछ चीज़, कोई उस तरह का विलन भी होना चाहिए ना कि यार फुल शोगली विलन है यार. बट सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट एंड अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे और आबाद रखे. एंड लव टू वर्क विद यू ऑल्सो इंशाल्लाह. वेरी सून, वेरी सून. भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें और ज़रा कमेंट्स में हाथ हौला रखा करें. आप भी बताइएगा कि आपको शमून भाई को किस रोल में देखना चाहेंगे. नीचे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.